السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ اس سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ناول ہے ہمارا تلخ حقیقت از قلم گمنام لڑکی، ایپیسوڈ نمبر 47۔ کافی دیر سے وہ ایسے ہی سجدے میں گر کر روتی رہی۔ آنسو آنکھوں سے ختم ہوئے۔ ہانیہ نے چہرے کو صاف کیا اور جائے نماز اٹھا کر طے کیا، بے شک خدا ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دوسری جانب نمرہ بھی نماز تہجد ادا کر کے بیڈ پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ وہ پہلے بھی نماز کی پابند تھی اور حسام کا عشق اس سے اللہ کے بہت قریب کر گیا تھا۔ صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ ہر طرف مساجد میں اذانوں کی آواز گونج رہی تھی۔ نمرہ کی آنکھ کھلی، اس نے سمرہ کو جگایا اور خود دوبارہ وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد دوپٹے کو چہرے پر اچھی طرح گول کیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ کتنے خوش نصیب ہیں نا ہم، دن میں 5 مرتبہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، اور ہم بندے کام کاج میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں ہمیں روز محشر اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے۔ حاذق نے کیپٹن شہیر کے آفس کی ایک چیز چیک کی تھی، مگر حسام سے متعلق اسے کوئی معلومات نہیں ملی۔ ایک پل کے لیے وہ اس بات کو سچ مان گیا تھا کہ شاید حسام واقعی ہی مر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے رپورٹس میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ حاذق نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور باہر نکلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے کچھ پیپرز پر پڑی۔ وہ ہلکا سا جھکا اور وہ پیپرز اٹھا کر دیکھنے لگا۔ یہ پیپر بینک کی طرف سے تھے۔ ان پیپر کے مطابق کیپٹن شہیر کے اکاؤنٹ میں کسی نے 50 لاکھ ٹرانسفر کیے تھے۔ یہ بہت بڑی رقم تھی جو حاذق کے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ پیسہ انسان کا ایمان خراب کرتا ہے۔ حاذق کو یقین ہو گیا تھا کچھ تو بات ہے جس سے وہ لوگ انجان تھے۔ آخر کوئی اتنی بھاری رقم کسی کو معاوضے کے طور پر ہی دیتا ہے، مگر انہیں یہ رقم کیوں دی گئی تھی؟ حسام کی موت کے لیے، اسے مارنے کے لیے کوئی اتنی بڑی رقم کیوں ادا کرے گا؟ حاذق نے پیپر اٹھا کر پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اور باہر نکل آیا۔ اس کا رخ ہیڈ آفس کی جانب تھا۔ کل اس نے چھٹیوں کے لیے ایک اپلیکیشن دی تھی جو کہ اسی وقت منظور ہو گئی تھی۔ اب اس نے آفس سے اپنی ٹکٹس لینی تھی۔ ادب کے ساتھ دروازہ بجا کر وہ اندر داخل ہوا، جہاں کیپٹن عثمان علی اپنی چیئر سے پشت ٹکا کر آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ حسام کی شہادت کا صدمہ انہیں بھی لگا تھا۔ حسام پورے یونٹ میں ایک بہادر سولجر تھا، اور کیپٹن عثمان نے تو اپنے کندھے پر لگے ستارے بھی اسے انعام میں دیے تھے۔ کیا ہوا حاذق؟ وہ اسے سامنے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ کیپٹن، مجھے میری ٹکٹس چاہیے تھی، وہ ایکٹیو انداز سے بولا۔ ہاں، یہ اٹھا لو۔ ان کا اشارہ ٹیبل پر پڑے انویلپ کی جانب تھا۔ حاذق نے ٹیبل سے انویلپ اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ 9 بجے کی ٹکٹس تھی۔ حاذق سیدھا اپنے ہاسٹل آیا، جہاں اس نے ضرورت کا سارا سامان اپنے بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا اور یونٹ سے اسٹیشن کی جانب روانہ ہوا۔ حمزہ اس وقت ہانیہ کے ہاسٹل کے سامنے کھڑا تھا۔ موبائل نکال کر اس نے ہانیہ کو کال ملائی۔ دوسری رنگ پر فون اٹھایا۔ جلدی سے نیچے آؤ، انتظار کر رہا ہوں، حمزہ نے ایک ہی سانس میں کہا۔ مگر کیوں؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ماموں مامی سب؟ وہ پریشانی سے بولی۔ سب ٹھیک ہے، بس تم جلدی سے نیچے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور فون بند کر دیا۔ تقریباً 5 منٹ کے انتظار کے بعد ہانیہ ہاسٹل سے باہر نکلی اور سامنے گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ کیا ہوا حمزہ؟ کوئی پریشانی ہے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ سب ٹھیک ہے میڈم، چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ مگر کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اسی لیے۔ وہ گاڑی کو روڈ پر ڈالتے ہوئے بولا۔
مگر میں تو ناراض نہیں ہوں حمزہ۔ یہ حق تو وہ تبھی کھو چکی تھی جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس سے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ ہانیہ اپنے دل میں سوچنے لگی، مگر میں تو منانا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ آئس کریم کھانا پسند کریں گی؟ وہ اسے چمکتی آنکھوں سے کہنے لگا۔ ہانیہ درد میں بھی مسکرا دی۔ چلو چلتے ہیں، مگر اس کے بعد تم مجھے میری دوست کے گھر چھوڑو گے اور واپس لینے بھی آؤ گے؟ ہاں ہاں، پرسنل ڈرائیور جو ہوں تمہارا، لگا لو آرڈر جتنے بھی لگانے ہیں۔ ڈرائیور ہو اسی لیے تو حکم دے رہی ہوں، جو حکم میرے آقا۔ وہ سر کو خم کرتے ہوئے بولا۔ نمرا کا آج آفس سے آف تھا۔ صفیہ بیگم لنچ کی تیاری کر رہی تھی۔ سمرا ابھی کالج سے آئی تھی۔ تم دونوں نیچے آ جاؤ، کھانا تیار ہے، صفیہ بیگم اونچی آواز سے انہیں پکارنے لگی۔ دونوں کھانے کی ٹیبل پر نیچے آئیں۔ صفیہ بیگم نے دونوں کے لیے بریانی بنائی تھی۔ سمرا کو بریانی بہت پسند تھی۔ واہ کیا بات ہے، آج تو وہ بریانی بنی ہے، اس نے جلدی سے اپنی پلیٹ میں نکالی۔ اس سے پہلے وہ کھانا سٹارٹ کرتی، دروازے پر آ کر کسی نے بیل دی۔ تم دونوں کھانا کھاؤ، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ صفیہ بیگم نے اپنے قدم دروازے کی جانب رکھے۔ دروازے کی دوسری طرف شہراز صاحب تھے، جنہیں جہانگیر نے سہارا دے رکھا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ صفیہ بیگم وہیں دروازے پر کھڑی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کا بس ذرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، مگر اب ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے، جہانگیر نے سنجیدگی سے انہیں بتایا اور انہیں سہارا دے کر اندر لے آیا۔ دونوں لڑکیاں اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہوئیں۔ دونوں کھانا چھوڑ کر ان کی طرف لپکی۔ بابا! دونوں کے منہ سے ایک ساتھ لفظ ادا ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ دونوں کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہنے لگے۔ آپ کو کیا ہوا ہے بابا؟ نمرا ان کے پاس ہوتی پوچھنے لگی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کا بس ذرا سا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، میں انہیں گھر لے آیا ہوں۔ شہراز صاحب جہانگیر کے سہارے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے۔ جہانگیر ان کو بٹھانے کے بعد خود واپس پلٹا۔ کھانا کھا لو جہانگیر بیٹا۔ صفیہ بیگم کی بات پر اس کے قدم وہیں رکے۔ نہیں، مجھے ابھی کسی ضروری کام سے جانا ہے، تھوڑا جلدی میں ہوں، معذرت چاہتا ہوں انکار کرنے کی۔ اس نے بات کو نزاکت سے بیان کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ صفیہ بیگم واپس کمرے میں چلی گئی۔ نمرا سمرا کھانا کھا کر برتن کچن میں رکھنے کے بعد ان کا ارادہ شہراز صاحب کے پاس جانے کا تھا، مگر وہ سو گئے تھے تو ان کے آرام میں وہ دونوں خلل پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نمرا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے ہی اوپر چلی گئی تھی، مگر سمرا ابھی بھی ہال میں بیٹھی تھی۔ اچانک بیل بجی۔ اس نے موبائل کو دوسری طرف رکھا اور دروازے پر دیکھنے چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اسے ہانیہ نظر آئی، جس سے دیکھ کر نمرا تو خوش ہوتی مگر اس سے زیادہ خوش سمرا ہوئی تھی۔ ارے ہانیہ آپی، آپ اندر چلیں، وہ اس سے گلے ملنے لگی۔ ارے لڑکی بس کر دو، اب مجھے اپنی دوست سے بھی ملنے دو۔ وہ کہاں ہے؟ ہانیہ اس سے الگ ہوتی نمرا کا پوچھنے لگی۔ آپ ہی اوپر ہیں، چلے میں لے کر چلتی ہوں آپ کو۔ ہانیہ نے اندر کی جانب اشارہ کیا۔ صفیہ بیگم بھی ہال میں تھی۔ ہانیہ پہلے ان سے ملی، پھر کمرے میں نمرا کے پاس لے آئی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ سمرا دونوں کو اکیلا چھوڑ کر خود کچن میں آ گئی۔ ہانیہ کو دیکھ کر نمرا بہت خوش ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کی زندگی میں اس نے ایک ہی پرسکون دوست بنائی تھی۔ کیسی ہو بتا کر تو آتی، نمرا نے اس سے گلے لگایا اور سوال کرنے لگی۔ سانس تو لے لو پہلے،
ایک ساتھ اتنے سوال کرنے لگی ہو، ویسے ہی دل کر رہا تھا تم سے ملنے کا تو آ گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ حمزہ، اس نے بس نام بتایا۔ حمزہ کے نام سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی جو نمرہ نے بخوبی محسوس کی تھی۔ کیا ہوا ہانیہ؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کوئی پریشانی ہے۔ نمرہ اسے بہت اچھے سے جانتی تھی، وہ بہت ہنسمکھ مزاج کی لڑکی تھی۔ کچھ نہیں، جواب بالکل مختصر تھا۔ تمہیں اگر اس سے محبت ہے تو تمہیں اس سے اظہار محبت کرنا چاہیے، اس سوچ سے بالا تر ہو کر کہ وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ نمرہ اس کی اداسی کو محسوس کرتے ہوئے بولی، مگر اسے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ نمرہ اس کے لہجے میں تکلیف تھی۔ تم ایک بار اظہار تو کرو، اسے اس بات کا احساس ہو کہ دنیا میں ایک ایسا وجود بھی ہے جو اس سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ تم اسے اظہار محبت سے محروم نہ رکھو، تم محبت کو ویرانے میں نہ ڈالو۔ اظہار محبت کر کے مجھے زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے انکار کے وہ لفظ مجھے مار دیں گے۔ اگر تم اظہار محبت نہیں کرو گی تو پچھتاوا ہوگا۔ کاش تم اظہار کر دیتی، کاش وہ مان جاتا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے تم اس کاش کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ نمرہ ہلکا سا اس کی جانب جھکی اور بولی، میں نے نماز تہجد ادا کی تھی، وہ بھی اپنی خود غرضی میں بہت گنہگار ہوں، کیا وہ ذات مجھے معاف کر دے گی؟ نمرہ اس کی بات پر مسکرا دی، تم معافی مانگ کر تو دیکھو، وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ تمہارے دل میں محبت اللہ نے ڈالی ہے، کوئی ہمیں کسی کے قریب نہیں لے کر جاتا، ہم خود جاتے ہیں۔ محبت کا اختیار بھی اس ذات نے دیا ہے، اس کی محبت تو بس سہارا ہے تمہیں اپنے رب کے قریب کرنے کا۔ مگر میں بہت گنہگار ہوں، وہ آنکھوں میں نمی لیے کہنے لگی، آج کے دور میں کوئی بھی پاک صاف نہیں ہے، ہر کوئی گنہگار ہے، بس فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے ہم کب تک اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ نمرہ نے سچ کہا تھا، وہ روتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ جہانگیر اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی اتار رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، جہانگیر کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ جہانگیر نے پلٹ کر دیکھا، سامنے شایان کھڑا تھا۔ تم کوئی تمیز ہوتی ہے کسی کے کمرے میں جانے کی؟ جہانگیر بری طرح بھڑکا، تمیز تو مجھے چھو کر نہیں گزری، اور زیادہ تمیز کا پاٹ نہ دے، تجھے بھی جانتا ہوں کتنا تو تمیز میں ہے اور کتنا پانی میں۔ شایان نے بات مکمل کی اور صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا۔ جہانگیر کو اس کی ڈھٹائی پہ غصہ آیا تھا۔ یہاں آنے کی تکلیف کی آپ نے، کیا میں جان سکتا ہوں یہ تکلیف کیوں ہوئی؟ واہ واہ، اتنا میٹھا لہجہ، مجھے شوگر ہو جائے گی۔ یہاں آنے کی تکلیف میں نے کر لی ہے، اب اس سے آگے کی تکلیف تمہارے حصے میں ہوگی۔ لہجہ پرسکون تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ جہانگیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ مطلب صاف ہے، میں تمہاری سالی صاحبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شایان نے جیسے جہانگیر کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا؟ جہانگیر کو جیسے جھٹکا لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اگر اس سے شادی پاگل کر سکتے ہیں تو تم مجھے پاگل سمجھ سکتے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، اٹھ اور دفع ہو، اس سے پہلے تمہارا قتل کر دوں۔ دماغ بھی ٹھیک ہے لیکن دل خراب ہے میرا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے جب پہلی دفعہ اس سے ملا تھا مجھے وہ واقعی اچھی لگی تھی، مگر اب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ مگر وہ تو کسی اور سے محبت کرتی ہے۔
جہانگیر نے اس کی بات کاٹی۔ جانتا ہوں، مگر اب وہ زندہ نہیں ہے۔ اسے کسی کی ساتھ کی ضرورت ہے اور میں اس کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ مگر وہ تم سے محبت نہیں کرے گی، جہانگیر اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا۔ میں اسے مجبور نہیں کروں گا، مگر میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ میں پچھتاوے سے بچنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی جانب قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر نے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی، وہ فلرٹ نہیں کر رہا تھا۔ مگر لڑکی سے عشق اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور آج وہ عشق کر بیٹھا تھا۔ تم نے کہا تھا تم کسی سے محبت نہیں کرو گے، تم کسی لڑکی کے آگے جھک کر اپنی فیلنگز کو مذاق نہیں بناؤ گے۔ جہانگیر نے اس کے کہے لفظ دہرائے۔ میں جھکنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ وہ باوقار ہے۔ جہانگیر کو اس کی باتیں حیران کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا جو آج تھا۔ وہ جھکتا نہیں تھا، وہ انا پرست تھا۔ وہ بس اپنے سامنے جھکانا جانتا تھا۔ تم واقعی ایسا چاہتے ہو؟ وہ میری بہن ہے شایان، کل کو تم اسے چھوڑ دو۔ جہانگیر نے اپنے ڈر کی وضاحت کی۔ تم مجھے جانتے ہو، ایک بار جو چیز میری دسترس میں آ جائے میں اسے نہیں چھوڑتا۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، اس کا کردار گواہ ہے، اس کی محبت پاک تھی۔ ماضی ہر کوئی رکھتا ہے، اصل مرد ماضی کی وجہ بنا کر عورت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ مرد وہ ہے جو اس کے دل میں جگہ بنائے۔ میں بات کروں گا ان سے، باقی تمہارا نصیب ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں اینڈ۔ نیکسٹ اور لانگ ایپیسوڈ کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو پر اچھے کمنٹس کریں۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگ ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں ناول پڑھنے میں، اور اسی لیے میرا دل بھی نہیں کرتا لکھنے کو، لیکن پھر بھی آج اسی کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ میں اپلوڈ کروں گی جو میں لکھ رہی ہوں، اور کچھ اس کے میں نے سیٹنگ کر لی ہے، لیکن ابھی اس کو میکسیمم لگ جائیں گے 4 سے 5 گھنٹے، لیکن انشاءاللہ وہ ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو آج کی رات ہی مل جائے گی۔ اس سے پہلے میرے چینل